اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہمارا موضوع میڈیا اور بے حیائی کی ترویج۔ ہم پہلے یہ بتانا چاہیں گے کہ میڈیا سے ہماری مراد کیا ہے۔ میڈیا سے ہماری مراد یہ سوشل میڈیا، مثلا ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات اور ثقافت، یہ سب چیزیں، واٹس ایپ، فیس بک، یہ جتنی بھی چیزیں آج کل ہیں، موبائل ہیں، یہ سب ہماری مراد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا کام کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے۔ میڈیا جو ہے کسی بھی ثقافت کو، کسی بھی معاشرے کے افکار کو اور نظریات کو پیش کرتا ہے۔ میڈیا سے ہمارے اعتقادات اور افکار کا پتہ چلتا ہے۔ ایک میڈیا وہ ہے کہ جو مغربی میڈیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی یا غیر اسلامی لوگوں نے ان کے کیا اہداف ہیں، وہ میڈیا سے کیا اہداف لینا چاہتے ہیں، اور ہم خود میڈیا سے کیا ہمیں لینے چاہیے، اہداف ہمارے کیا ہونے چاہیے اور کیا ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کلی میڈیا مفید ہے کہ ہم اپنے افکار کو، اپنے اعتقادات کو، اپنے نظریات کو، اپنے اسلامی ثقافت کو میڈیا کے ذریعے پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں ہم پھیلائیں کہ ہمارے اعتقادات کیا ہیں، ہماری اسلامی ثقافت کیا ہے اور انسانی اقدار کیا ہیں۔ انسانی اقدار کا معاشرے میں پھیلانا، اس میں جتنا اہم کردار میڈیا ادا کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسانی اقدار، یہ اخلاقی اقدار میڈیا میں اپنے اور پرائے دونوں نے اس میں کیا کام کیا ہے۔ بعض اوقات استعمار یا غیر اسلامی لوگ یا وہ لوگ کہ جو دشمن ہیں اسلام کے، دشمن ہیں انسانیت کے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے نفوذ کر کے ہم اور یہ انسانی اقدار کو ختم کریں اور اپنی خواہشات، اپنی ان اقدار کو جن سے وہ اپنی خواہشات، اپنی ہوس کو، اپنی حرص کو کی حصول کی تکمیل کر سکیں، وہ ان کو لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات وہ نفوذ ہمارے گھروں میں کسی فرد کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ مثلا ہماری بیٹیاں کسی ایسی لڑکی سے دوستی کر لیتی ہیں کہ جو اصلاً انسانی اقدار ہی کو پامال کرتی ہے۔ مثلا یہ لڑکی کیا کرتی ہے، وقت بہت زیادہ ضائع کرتی ہے، مثلا گھنٹوں کیا کرتی ہے، فیس بک پہ بیٹھی رہتی ہے، موبائل کا استعمال کرتی رہتی ہے، لیکن ایسا استعمال کرتی ہے کہ جو منفی ہے، جس میں وہ اپنی بے پردہ تصویریں لگا دیتی ہے، مثلا ایسے گندے لطیفے، ایسے گندے واقعات یا ایسی گندی چیزوں کی تشہیر کرتی رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، جو ہم پہلے اپنے دروس میں عرض کر چکے ہیں کہ ان چیزوں کے معاشروں پہ بہت زیادہ منفی اثرات ہیں۔ اب یہ لڑکی ہم اپنی بے حجابی کے ذریعے ہماری بیٹیوں کے ساتھ، ہماری لڑکیوں کے ساتھ، ہماری خواتین کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نفوذ ہمارے گھر میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی چاہتی ہیں کہ ان کے پاس بہترین موبائل ہوں، جس پہ وہ بھی اسی طرح سے گھنٹوں فیس بک پہ بیٹھیں، اپنا وقت ضائع کریں
جبکہ اس سے وہ مثبت فائدہ بھی اٹھا سکتی ہیں کہ اپنی علمی تحقیقات کر سکتی ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ علمی حاصل کر سکتی ہیں، اس سے بہت سے مطالعات کر سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ان کی دوستی کسی ایسی سے ہو جاتی ہے میڈیا ہی کے ذریعے۔ مثلا فیس بک پہ وہ دوست بن گئی ہیں، لیکن اسی فیس بک پہ وہ دیکھتی ہیں کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی تصویریں کیسی لگی ہوئی ہیں، باقی چیزیں کیسی ہیں، تو اسی سے وہ فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ بھی آہستہ 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 اسی کی طرف مائل ہوتی جاتی ہے۔ بالآخر پہلے چادر سے چھوٹی چادر میں، پھر چھوٹی چادر سے وہ آہستہ آہستہ چادر گلے میں آ جاتی ہے، پھر آستینے کا جو ہے وہ عادی ہو جاتی ہیں، پھر گھر میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اخلاقی جو ہے تعمیری کام ہونا چاہیے تھا، وہ تخریب میں بدلتا جا رہا ہے۔ معاشرے میں میڈیا کا کام معاشرے کی تعمیر ہے، معاشرے کی تعمیر و ترقی میں میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور کرتا بھی ہے، 100% ایسا نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میڈیا کی بات کریں کہ جو منفی کردار ادا کرتا ہے، تاکہ اس کے نقصانات سے آگاہ ہو سکیں ہمارے بچے، کہ یہ میڈیا اس قدر بے حیائی کی ترغیب دلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے بچے ٹی وی پر کوئی ڈرامے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے چھوٹے بچے کہ جو کارٹون دیکھتے ہیں ٹی وی پر، وہ کارٹونوں میں لباس اس طرح کا ہوتا ہے، ان کارٹونوں کو جو لباس پہنایا جاتا ہے، جو دکھایا جاتا ہے ان کارٹونوں کا لباس، وہ اس قدر بے حیا ہوتا ہے کہ انسان شرم سے آنکھیں جھکا لیتا ہے۔ یا جو ان کا کردار محرم و نامحرم دوستوں کو اس طرح سے لڑکی اور لڑکے کا اختلاط، ان کا آپس میں اس طرح سے ملنا جلنا، ہاتھ ملانا اور باقی دوستی غلط قسم کی کارٹونوں میں بھی دکھائی جاتی ہے اور ڈراموں میں بھی دکھائی جاتی ہے۔ اس کے نقصانات ہمارے بچے کے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کارٹون ہمارے بچے دیکھتے ہیں، وہ اثرات بے حیائی کے ہمارے بچوں کے دماغ پہ اس طرح سے وہ تصویریں چلتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں اور نقش ہوتی رہتی ہیں۔ حتیٰ ہمارا بچہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کی حرکات و سکنات، اس کی باتیں، اس کے انداز سب اسی کی طرح سے ہوں گے جو اس نے کارٹون میں دیکھے ہوں گے یا کسی ڈرامے میں دیکھے ہوں گے۔ حتیٰ ہماری بچیاں، ہمارے بڑے بچے بھی، کہ وہی الفاظ کہ جو انتہائی بیہودہ اور گھٹیا ہوں گے، ہمارے بچے وہ الفاظ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ہی زبانوں پر بار بار دہراتے ہیں ان الفاظ کو۔ یا مثلا کوئی ایسی حرکت ڈرامے میں دکھا دی جاتی ہے کہ جس میں بات بات پہ لڑکی اور لڑکا آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے رہتے ہیں ایک خاص انداز کے ساتھ، تو ہمارے بھی گھروں میں ہم دیکھیں گے کہ وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہمارے بچے بھی وہی کام شروع کر دیں گے کہ جب بھی کزن آپس میں بیٹھیں گے تو اسی طرح سے بات بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گے اور یہ انداز اختیار کریں گے۔ یہ سب کچھ کہاں سے اس نے سیکھا؟ یہ میڈیا ہی سے سیکھا۔ بعض اوقات ایسی ویڈیوز ہیں، بعض اوقات ویڈیو کلپ ہیں، واٹس ایپ پہ اس طرح کے کلپ دیکھ لیتے ہیں اور وہ اتنے جاذب بناتے ہیں کہ جس میں ہمارے بچے اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میڈیا جو ہے، اس نے نہ صرف ہماری ثقافت کو بدلا ہے بلکہ ہماری اقدار کو بھی بدل دیا ہے۔ وہ انسانی قدریں، وہ اخلاقی قدریں کہ جو انسان کے شرف کو باقی رکھتی تھیں، انسان کی انسانیت کو باقی رکھتی تھیں، وہ ساری اقدار ہی بدل کر رکھ دیں، ہمارے اہداف کو متزلزل کر کے رکھ دیا۔ کہ انسانی قدریں کہ جو ہوتی تھی کہ اس طرح سے ہیں کہ اگر ایک ماں ایک بڑا کسی بچے کو بلائے، کسی بچے کو آواز دے تو وہ فوراً اس کی آواز پر لبیک کہے اور اس کی بات کو توجہ سے سنے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اہم ترین بات بھی کر رہے ہیں تو بچہ آپ کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، کیونکہ وہ قدر ختم ہو گئی۔ اب اس کی اخلاقی قدر، یہ موبائل اس کے ہاتھ میں آ گیا، ہر وقت وہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، یا وہ بیٹی اپنے موبائل میں لگی ہوئی ہے اور اسے نہیں پتہ کہ آپ اس کی بہتری کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔ یا مثلاً وہ حصول تعلیم کے لیے گھر سے نکلی ہے، وہ یونیورسٹی میں گئی ہے،
وہ اپنے کالج میں گئی ہے، اسکول میں گئی ہے، تو اس کا کام وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنا تھا، لیکن وہ تعلیم حاصل کرنے کی بجائے کیا کر رہی ہے کہ اپنے موبائل پر مصروف ہے، اپنے استاد کی بات کو بالکل بھی توجہ ہی نہیں دے رہی اس پر، اور صرف موبائل میں لگی ہوئی ہے۔ اس موبائل کو جب اس نے دیکھا یا اس کے اوپر جب اس نے کوئی ویڈیو دیکھی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس میں ایک بے پردہ لڑکی ہے، وہ لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ہنس رہی ہے۔ اسی طرح کا انداز اس نے بھی اپنی کلاس میں اپنانا شروع کر دیا، اور وہ جو اس کا ہدف تھا حصول تعلیم، وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ تو میڈیا کی اس بے حیائی کے ہمارے زندگی پر، ہماری ثقافت پر بہت زیادہ اثرات ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ان نقصانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔